سورہ مائدہ کا کل باقی پڑھیں گے انشاءاللہ. دعا کر لیتے ہیں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب اگلے رکوع میں کل ہم پڑھیں گے وضو کے فرائض اور وضو کرنے والوں کے لیے کتنی بشارتیں ہیں اللہ کی طرف سے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے. یہ ساری پڑھیں گے انشاءاللہ کل والے رکوع میں. کل دوسرا رکوع شروع کریں گے سورہ مائدہ کا. آج ہم نے پہلا رکوع شروع کیا. جو بہنیں ابھی بھی آئی ہیں ان کو میں بتا دوں کہ مائدہ کا مطلب ہے دسترخوان, جو اللہ کی طرف سے عیسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لیے ان کی فرمائش پر اتارا گیا تھا, اسے کہا جاتا ہے مائدہ. میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا تھوڑا سا صلاۃ التسبیح کا بتا دوں, لیکن 5 منٹ آگے ہو چکے ہیں. جو بہنیں نہیں ہیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 50 مرتبہ سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد پڑھنے والی, 50 مرتبہ سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد پڑھنے والی کو 50 سال کے صغیرہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے. 50 سال کے صغیرہ گناہ معاف ہو جائیں گے. اللہ پاک ترنم بہن آپ کی پریشانی ختم کرے, آمین. جو شخص 100 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے گا, اس کے واسطے دوزخ سے ایک آزادی کا پروانہ نکال دیا جائے گا, جاری کر دیا جائے گا. جو شخص 3 مرتبہ پڑھے گا, اس کو ایک قرآن پاک پڑھنے کا ثواب ملے گا. حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے, کچھ بہنیں ہماری پورا یعنی ڈیلی 2 دفعہ 3 دفعہ سورہ صلاۃ التسبیح پڑھ رہی ہیں. تو میری ایک بات یاد رکھیے گا کہ اللہ رب العزت کے نبی نے ہر کام میں اعتدال کا کہا. اعتدال سے کرو اور مسلسل کرو, یہ نہیں کہ ایک دن تو ہم نے 100 دفعہ کر لیا اور اگلے دن ہمیں پتہ ہی نہ ہو. اعتدال سے ہر کام, آپ کے بچوں کا بھی آپ پر حق ہے, آپ کے گھر کا بھی آپ پر حق ہے, آپ کے شوہر کا بھی آپ پر حق ہے, آپ کے گھر کی ذمہ داریاں پریورٹی رکھتی ہیں, ان کا بھی حق ہے, لیکن اپنی آخرت بھی ساتھ ہم نے بنانی ہے. تو اس لیے ہر کام کو اعتدال کے ساتھ لے کے چلیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن اپنے چچا حضرت عبد المطلب سے فرمایا, اے عباس بن عبد المطلب سے فرمایا, اے عباس, اے میرے محترم چچا, کیا میں آپ کی خدمت میں ایک عطیہ یعنی ایک تحفہ نہ پیش کروں؟ کیا میں آپ کو خاص نہ بتاؤں کہ میرے پاس کیا تحفہ ہے آپ کے لیے ہیں؟ کیا میں آپ کے 10 کام اور آپ کی 10 خدمتیں کروں؟ اللہ اکبر. یعنی آپ کو ایک ایسا عمل بتاؤں جس سے آپ کو 10 عظیم الشان نعمتیں حاصل ہوں. وہ ایسا عمل ہے جس سے آپ اس کو کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے سارے گناہ معاف فرما دیں گے. اگلے بھی اور پچھلے بھی, پرانے بھی اور نئے بھی, بھول چوک سے ہونے والے بھی اور دانستہ ہونے والے بھی, صغیرہ بھی کبیرہ بھی, ڈھکے ہوئے بھی چھپے ہوئے بھی, اعلانیہ ہونے والے بھی, اور وہ عمل صلاۃ التسبیح ہے. میرے چچا, اگر آپ سے ہو سکے, اب سنیے کہ پڑھنی کتنی ہے. ہو سکے تو روزانہ یہ نماز پڑھیں, ہو سکے. اگر آپ کے پاس اتنا ٹائم ہے, آپ کی ذمہ داریوں سے ہٹ کر, فرائض سے ہٹ کر, کہ آپ روزانہ پڑھ سکیں تو ویل اینڈ گڈ, روز پڑھ سکتے ہیں. اور اگر روزانہ نہ پڑھ سکیں, ان کو بھی یاد رکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نرے ایک قوم اور طبقے کے نبی نہیں تھے, رحمت للعالمین تھے, سب کو یاد رکھتے تھے. تو ہر جمعے کے دن پڑھو, روز نہیں پڑھ سکتے تو جمعے کے دن پڑھو. اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تو پورے سال میں ایک دفعہ پڑھ لو, تب بھی یہی اجر ملے گا. اور اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تو کم از کم زندگی میں ہی ایک دفعہ پڑھ لو. ہر طبقے کو اللہ کے نبی نے یاد رکھا کہ صلاۃ التسبیح یا تو ڈیلی